رانا خورشید آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ رمضان المبارک گزر گیا، لیکن رمضان کے جو مقاصد تھے ان کو زندگی بھر حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس مبارک مہینے میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، افطار اور سحری کی قدردانی کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک گزرتے ہی ان سے ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اچھے خاصے نمازی بے نمازی ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو قرآن سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقاصد کو سمجھنے میں ہم سے بھول ہوئی ہے اور ہمارے اندر کمزوری ہے۔ رمضان المبارک ایک مہینہ کے لیے تربیت گاہ ہے، ٹریننگ سینٹر ہے۔ اس میں ہم کو مکمل طور پر اس بات کے لیے تیار ہونا ہے کہ ہم باقی 11 مہینے اور زندگی بھر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کو اپنائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بن کر زندگی گزاریں گے۔ روزہ کے جو مقاصد ہیں اس میں سب سے اہم مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، مقصد تقوی ہے۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر کتنا تقوی آیا، کتنی پرہیزگاری آئی۔ ہم رمضان المبارک میں دن میں جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ دودھ ہے، اتنی پیاری چیز ہے، جائز کھانے پینے ہیں، ہم نے دن میں صرف اللہ کے حکم سے اس پر کنٹرول رکھا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، عام دن ہے، تو کیا ہم اس بات کا خیال کر لیں گے کہ جو ناجائز چیزیں ہیں کھانے پینے میں دیکھیں گے کہ یہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، یا پھر استعمالی کی چیزوں میں ہم دیکھیں گے بحیثیت مسلمان کہ کیا یہ شراب تو نہیں ہے، یہ نشہ کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ سب سے اہم مقصد یہی پرہیزگاری اور تقوی ہے کہ ہمارے اندر کتنا تقوی آیا ہے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا کتنا احساس پیدا ہوا ہے، اور زندگی جینے میں رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری کا کتنا دھیان آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ کہا، ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا صبر آیا ہے، ہمارے اندر برداشت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ پھر صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن، ہمارے معاشرے میں یا ہماری زندگی میں جس صبر کا مفہوم عام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کہتے ہیں کہ برداشت کر لے آدمی، کسی کو کوئی تکلیف دے تو اس کو جواب نہیں دے بلکہ خاموش ہو جائے، برداشت کر لے۔ لیکن صبر اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر کہتے ہیں نفس کو قابو میں رکھنا۔ چاہے کوئی موقع آ جائے، کوئی ہمیں تکلیف پہنچا دے، ستا دے، اس وقت بھی ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے۔ کوئی گناہ کا موقع ہے، راستہ چلتے ہوئے نظر کہیں اٹھنا چاہتی ہے، کوئی غیر محرم ہے، اس وقت بھی صبر کا تقاضا ہے کہ اپنی نگاہوں کو
झुका कर रखें گے۔ کوئی اگر کہیں سے ناگوار بات پیش آ رہی ہے، دل چاہتا ہے کہ اپنی زبان کو چلائیں، اسے کچھ باتیں کہہ کر دل کو ہلکا کر لیں، لیکن صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچنا یہ اہم ترین صبر ہے۔ صبر کا بدلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ہے۔ خود قرآن مقدس میں خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت رکھا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں بار بار جائزہ لیں کہ ہمارے اندر صبر کی کیا کیفیت پیدا ہوئی۔ قدم قدم پر ہم دیکھیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے، ہماری خواہشات، ہماری شہوتیں ہمارے کنٹرول میں ہے یا نہیں، ہماری نظر ہمارے کنٹرول میں ہے یا نہیں۔ رمضان المبارک میں ایک اہم ترین کام اور رمضان المبارک کو جس بنیاد پر ایک خصوصی فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کا نزول ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو آسمان دنیا پر پورا کا پورا نازل فرمایا ہے۔ رمضان کو قرآن سے خصوصی مناسبت ہے اور اللہ کے فضل سے تراویح میں مسلمانوں کو قرآن مقدس پورا کا پورا سننے کا موقع ملتا ہے، اور صاحب توفیق لوگ اپنے طور پر قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اس خصوصی ماحول میں ہمارے اندر تلاوت کی کثرت تھی۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری تلاوت چھوٹ گئی یا ہماری تلاوت باقی ہے؟ ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک اہم ترین عبادت وہ نماز کی تھی کہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز کا اہتمام تھا۔ اس کے علاوہ تراویح کی 20 رکعتیں ہم پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صرف انہی چیزوں کو دیکھیے کہ نماز کی تعداد کتنی بڑھ گئی تھی۔ اب ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے، بہت مرتبہ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی جو اہتمام ہونا چاہیے تھا یا رمضان میں جو اہتمام ہوتا ہے وہ اہتمام کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نماز کا بھی مضبوطی سے جائزہ لینا ہے، جو اہم ترین عبادت ہے۔ ایمان کے بعد کوئی سب سے زیادہ اہم عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ ایمان کی پہچان اور نشانی نماز ہے۔ اس موقع پر ایک اہم ترین بات نماز کے تعلق سے پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو ایک پیغام بھیجا۔ آپ جانتے ہیں کہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے گورنر کی کثرت اور ان کی تعداد ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، پیغام بھیجا۔ اس میں انہوں نے فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے۔ آپ نے اپنے گورنروں کو
پیغام بھیجا کہ دیکھو میرے نزدیک اگر سب سے اہم کوئی کام ہے زندگی کا تو وہ نماز ہے، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ وقت ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ زندگی کا اگر کوئی سب سے بڑا کام ہو سکتا ہے تو وہ نماز ہے۔ قرآن مقدس میں نماز کی اہمیت موجود ہے، احادیث شریف میں موجود ہے۔ میں نے اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نماز کے تعلق سے اہتمام کو پیش کرنا چاہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے گورنروں سے یہ بھی فرمایا ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جو اس نماز کو ضائع کر دے گا الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، تو دوسری چیزوں کو وہ اور آسانی سے برباد کر سکتا ہے۔ نماز جیسی عام ترین چیز کو آدمی اگر ضائع کرے گا تو دوسری چیزوں کی وہ کیا اہمیت دے گا؟ سب سے اہم کام کو آدمی اہم نہیں سمجھے گا تو دوسری اور چیزوں کو وہ کیا اہم سمجھے گا؟ آج ہم دھوکہ میں مبتلا ہیں اور دھوکہ والے جملہ بولتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن کسی کو کیا معلوم کہ ہمارے اندر اللہ کا کیا تعلق ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ سے تعلق کا انکار نہیں ہے، بلکہ ہر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اور یہ محبت اور یہ تعلق ہم سب کو مبارک ہو۔ لیکن نشانی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی ہے۔ ہم جس محبوب کے لیے کر رہے ہیں وہ محبوب بتا رہے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ہر چیز کی نشانی، پہچان، علامت ہوتی ہے، اور ایمان کی پہچان نماز ہے۔ ہم آپس میں اپنے دوستوں کو، اپنے علماء کو، دعوت دینے والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں ایمان ہے۔ یہاں بات تو چل جائے گی، لیکن جس پیارے محبوب، اللہ کے سب سے بڑے لاڈلے اور ہم سب کے لیے سب سے بڑھ کر مرکز محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہہ سکیں گے؟ وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان کی نشانی نماز ہے اور ہم بات بناتے رہیں تو ہمارے لیے کل قیامت کے دن اپنے محبوب کے حضور سامنے ہونے میں سوائے شرمندگی کے اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو، سب لوگوں کو، رمضان المبارک کے مقاصد کو اپنی زندگی کے اندر لانے، اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔